مسیح میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس وقت کے لیے جو خداوند نے مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ کلام خدا کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل میں سے آج ہم دیکھیں گے۔ کلام مقدس میں 9ویں باب کی آیت نمبر 12ویں سے 17ویں آیت تک آج ہم اس پر غور کریں گے۔ جب دن ڈھلنے لگا تو ان 12 نے آ کر اس سے کہا کہ بھیڑ کو رخصت کر کے چاروں طرف کے گاؤں اور بستیوں میں جا کر ٹکیں اور کھانے کی تدبیر کریں، کیونکہ ہم یہاں ویران جگہ میں ہیں۔ اس نے ان سے کہا، تم ہی انہیں کھانے کو دو۔ انہوں نے کہا، ہمارے پاس صرف 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں، مگر ہاں، ہم جا کر ان سب لوگوں کے لیے کھانا مول لے آئیں، کیونکہ وہ 5000 مرد کے قریب تھے۔ اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ان کو تخمیناً 50 کی قطاروں میں بٹھاؤ۔ انہوں نے اسی طرح کیا اور سب کو بٹھایا۔ پھر اس نے وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر ان پر برکت بخشی اور توڑ کر اپنے شاگردوں کو دیتا گیا کہ لوگوں کے آگے رکھیں۔ انہوں نے کھایا اور سب سیر ہو گئے، اور ان کے بچے ہوئے ٹکڑوں کی 12 ٹوکریاں اٹھائی گئیں۔ خداوند کے مقدس کلام کا پڑھا جانا، سنا جانا، قبول کیا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ اس کلام کو کئی دفعہ ہم نے سنا ہے، ہم بچپن سے سن رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا معجزہ بیان کیا گیا ہے جو خداوند یسوع مسیح نے کیا، کہ اس نے 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لے کر کس طرح ایک بہت بڑی بھیڑ کو سیر کیا، ان کی بھوک مٹائی، ان کے لیے بندوبست کیا۔ تو یہ خدا کی قدرت، خدا کا جلال، اس کے مافوق الفطرت ہاتھ کا کمال ہے کہ اس نے ایک بہت بڑی بھیڑ کو بہت تھوڑی روٹیوں سے، 5 روٹیوں سے، 2 مچھلیوں سے ان کو سیر کر دیا۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بڑی بھیڑ خداوند کے پیچھے تھی، جو کلام سننے والے تھے، جو بیمار تھے۔ لوگ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلے آتے شفا کی غرض سے، کلام سننے کی غرض سے، اور خداوند یسوع مسیح کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ کلام سناتے، لوگوں کو خداوند کے بادشاہی کے لیے تیار کرتے۔ یہاں پر ہمیں ذکر ملتا ہے کہ وہ لوگ جو یسوع مسیح کے پیچھے چلنے والے ہیں، 5000 قریباً مرد بتایا گیا ہے، لیکن بہت سارے مسیحی اسکالرز، تھیولوجنز یہ کہتے ہیں کہ 5000 مرد تھے، جبکہ عورتیں اور ان کے بچے اگر کاؤنٹ کیے جائیں تو یہ تقریباً 20,000 کے قریب لوگ بنتے ہیں۔ تو 20,000 کا بہت بڑا کراؤڈ تھا، بہت ہی کثیر التعداد لوگ تھے، اور ان کے لیے اتنا بڑا بندوبست کرنا انسانی نقطہ نظر سے ناممکن سی بات تھی۔ جب دن ڈھلنے لگا تو 12 شاگرد جو تھے انہوں نے کہا کہ بھیڑ کو رخصت کر دے، تاکہ یہ جائیں، یہ اپنے کھانے کو بندوبست خود ہی کریں، خود ہی تدبیر کریں، خود ہی یہ اپنا جو کچھ کر سکتے ہیں یہ خود ہی کریں۔ اور انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب وہ ایسی صورتحال کا سامنا کرتا ہے تو وہ اپنے ہاتھ اٹھا دیتا ہے، وہ گیو اپ کر دیتا ہے۔ لیکن یسوع مسیح نے یہ کہا کہ تم ہی انہیں کھانے کو دو گے۔ اور پھر میرے عزیزو، خداوند کو وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں دیتے ہیں، اور خداوند 5 روٹیاں اور 2 مچھلیوں کو لے کر ان لوگوں کو پہلے تو قطاروں میں بٹھایا جاتا ہے 50 کی گنتی میں، اور پھر خداوند ان 5 روٹیاں اور 2 مچھلیوں کو لے کر ان پر برکت چاہتے ہیں۔ اس روٹیوں پر برکت چاہنے کے بعد وہ روٹیاں بیک واپس کی جاتی ہیں شاگردوں کو، اور شاگرد انہیں لوگوں کو
توڑ توڑ کے لوگوں کو دیتے جاتے ہیں، اور جیسے دیتے جاتے ہیں ان کی تعداد بڑھتی جاتی ہے، اور لوگ جو کہ میں نے بتایا کہ 20,000 کے لگ بھگ لوگ تھے، ان سبوں نے کھایا، جی بھر کے کھایا، بلکہ 5,000 مردوں نے کھا کر اور عورتوں اور بچوں نے کھا کر، جو 20,000 کے قریب تھے، جب وہ سیر ہو گئے تو 12 ٹوکرے پھر بھی بچ رہے تھے۔ اس پیسج کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لے کر خداوند کے سامنے رکھی گئیں، خداوند کو دی گئیں، اور خداوند نے ان پر برکت چاہی، اور شاگردوں کو جب وہ دی گئیں اس کے بعد انہوں نے توڑ توڑ کر لوگوں میں تقسیم کی، اور 20,000 جو تقریباً تمام لوگ تھے، بچے، عورتیں اور مرد، ان میں تقسیم کی گئیں، اور بالآخر 12 ٹوکریاں بھری ہوئی بچ گئیں۔ جب وہ سیر ہو چکے تھے، جب وہ کھا پی چکے تھے، تو 12 ٹوکریاں بچ گئیں۔ اس اصول کو ہم نے اپنی مالی زندگی کے اندر، روپے پیسے کے اندر اپلائی کرنا ہے۔ کیسے؟ ہم نے اپنی دائیکی جو ہم کماتے ہیں اس کا 10% خداوند کو دینا ہے، تاکہ خداوند اس میں برکت دے، اور جب ہم 10% اپنی آمدن کا 10واں حصہ وفاداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ خداوند کی حضوری میں دیتے ہیں، تو یہیں پر بات ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد جو کچھ تقسیم کرنا ہے دائیکی سے ہٹ کے، خدا کے کاموں میں، مختلف لوگوں کی مدد میں، خدا کے خادموں کے لیے، مختلف آرگنائزیشنز کے لیے جو اچھے کام کر رہے ہیں، ان کو جب ہم سپورٹ کرتے ہیں، تو جیسے جیسے ہم تقسیم کرتے جائیں گے، ہماری وہ کمائی، ہماری وہ آمدن، ہمارا وہ روپیہ پیسہ بڑھتا چلا جائے گا۔ خدا ہمارے کچن کے اندر برکت دے گا، خدا ہمارے والیٹس میں، ہمارے بینک بیلنس میں اپنی عجیب برکت کو جاری کرے گا۔ تو اس لیے میرے عزیزو، ہماری دائیکی جو بنتی ہے اسے وفاداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ ہم خدا کو دینا شروع کریں، اور اس کے بعد ہم اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ بھی دینا شروع کریں، اور جیسے جیسے ہم تقسیم کرتے جائیں گے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے۔ تو اس لیے یہ میری باتیں نہیں، یہ کلام کی باتیں ہیں کہ ہم بائبل کے اصولوں کو، ان پرنسپلز کو لاگو کریں، تاکہ ہم غریب نہ رہ جائیں، ہم محتاج نہ رہ جائیں، ہمارے پاس خدا کی وہ تمام برکتیں آ سکیں۔ ایک بہت بڑی بھیڑ کو سیر کرنا خداوند بغیر روٹیوں کے بھی کر سکتے تھے، لیکن یہ ہمارے لیے ہے تاکہ ہم ان اصولوں کو اپنی زندگی میں اپلائی کر سکیں۔ لیکن پھر بھی 3 خاص باتیں ہیں جن کو آج میں آپ سبوں کے سامنے رکھوں گا۔ ہمارے دائیکی دینے میں ہم دے دیتے ہیں، ہم وفاداری سے دیتے ہیں، تو ہمارا کیا ٹارگٹ ہے، کیا ہماری فائنینشیل پالیسی ہونی چاہیے؟ مختلف لوگوں کی مختلف طرح سے ہے، لیکن میں آپ سبوں کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی جو ٹربل ہے، جو لوگوں کی زندگیوں میں ٹربل ہے، پرابلم ہے، وہ ہے قرضوں سے رہائی۔ لوگ قرضوں سے رہائی چاہتے ہیں، اور قرضوں سے رہائی کے لیے میرے عزیزو، جب ہم دائیکی دینا شروع کرتے ہیں اور خدا کو دینا شروع کرتے ہیں، اس کے علاوہ دینا شروع کرتے ہیں، تو سب سے پہلا ہمارا یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ہم نے قرضوں سے رہائی لینی ہے، ہم قرضوں سے فری ہو جائیں، کیونکہ قرض جو ہے وہ ایک مرض ہے۔ قرض انسان کو بوجھل کر دیتا ہے، انسان تھک جاتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ بہت سارے مسائل قرضوں کی وجہ سے لوگوں کی زندگیوں میں ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، مسائل ہیں، ساری ٹربلز جو ہیں وہ قرضوں کی وجہ سے ہیں۔ قرضوں سے رہائی کے لیے ہمارا یہ پلان ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے ہم قرضوں سے آزاد ہوں، جن کا دینا ہے ان کو دیا جائے، اور ان سے چھٹکارا پایا جائے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو خدا بھی چاہتا ہے کہ اس کے لوگوں کی زندگی میں نہ ہوں۔ دوسری بات، جب قرضوں سے ہم رہائی پا چکے ہیں تو ہمارے دوسری بات یہ ہے کہ ہم وفاداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ چلنا شروع کریں۔
اپنے کام میں وفاداری اپنائیں، جو کوئی کام کاج ہم کر رہے ہیں اس میں پوری دیانتداری کے ساتھ، پوری لگن کے ساتھ اسے کریں۔ کلام میں لکھا ہے جو کوئی کام یا کلام کرو وہ خداوند کے لیے کرو، خداوند کا سمجھ کے کرو، اور جو کام کرو وہ جی جان سے کرو۔ اور جب جی جان سے ہم کرتے ہیں، وفاداری کے ساتھ کرتے ہیں، تو خدا اس میں برکت دیتا ہے، خدا اسے قبول کرتا ہے۔ اور تیسری بات، ہم دینا شروع کریں۔ ہم دیں گے تو ہم ریسیو کریں گے۔ ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھرانوں میں خداوند کی وہ برکات جاری ہوں گی۔ یہ 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کا ایک بڑا معجزہ خداوند کی کسی خاص مرضی کے تحت یہ ہوا ہے۔ خداوند ہماری زندگیوں میں بھی یہ فائنینشل اسٹریٹجی دیتا ہے کہ ہم خداوند کو دیں، خداوند کو لوٹائیں، اور خداوند کو لوٹا کے اس کے بعد جو ہم گو کے کرتے بھی ہیں، اپنے ہدیے دیتے ہیں، اپنے نذرانے دیتے ہیں، مختلف شکر گزاریاں دیتے ہیں۔ لیکن دائیکی کے معاملے میں آلریڈی ایک ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ بہت سارے لوگ بد دیانت ہیں، بہت سارے لوگ اس بات کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے، حالانکہ وہ خدا کا حصہ ہے۔ خدا کو دینا شروع کریں، ضرور خداوند ریٹرن کرے گا۔ اور خداوند جو وفادار خدا ہے، جو ابراہیم کا خدا ہے، اسحاق کا خدا ہے، یعقوب کا خدا ہے، وہ آپ کی اور میری فکر بھی کرتا ہے۔ فائنینشل اسٹریٹجیز پر، فائنینشل روپے پیسے کے حوالے سے یہ ایک اور قسط ہے، ایک اور حصہ ہے جو میں نے آپ سبوں کے سامنے بیان کیا ہے۔ نیکسٹ ٹائم میں اور بیان کروں گا۔ ضرور باقی حصے جو بیان کیے جا چکے ہیں ان کو بھی آپ سنیں، تاکہ میں اور آپ مالی طور پر بلیسڈ ہوں۔ ہم دوسروں سے قرضے لینے والے نہ بنیں، بلکہ دینے والے بن جائیں۔ ہم بابرکت بن جائیں، ہم قرضوں سے فری ہو جائیں، ہمارے گھروں میں رکھنے کے لیے جگہ نہ ہو، ہمارے بینک بیلنس شیئر رہیں، فل رہیں یسوع کے نام میں، اور آپ سب بڑی گواہیوں کے ساتھ، بڑے میریکلز کے ساتھ واپس لوٹیں۔ اگر آپ عمل کریں گے تو آپ برکت پائیں گے، میں عمل کروں گا تو میں برکت پاؤں گا۔ میری زندگی میں بہت ساری گواہیاں ہیں، میں ابھی شیئر نہیں کروں گا، میں نیکسٹ ٹائم یا اس سے نیکسٹ ٹائم ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کیسے خداوند بڑے بڑے معجزات کرتا ہے جب ہم اپنا بیج بوتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، بے دل نہ ہوں، پریشان نہ ہوں۔ خداوند آپ کی فکر کرتا ہے، آپ سے پیار کرتا ہے، وہ ضرور آپ کی مالی صورتحال کے اندر دخل دے گا اور آپ کو فتح سے بڑھ کر غلبہ دے گا۔ آپ خدا کا بڑا جلال دیکھیں گے اپنے گھرانوں کے اندر، اپنے بزنس کے اندر، اپنی منسٹری کے اندر۔ آپ خدا کے بڑے ہاتھ کو کام کرتا ہوا دیکھیں گے۔ خداوند آپ سبوں کو بڑی برکت دے۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسروں کو شیئر کریں۔ یہ میری آپ سے اپیل ہے، یہ میری آپ سے درخواست ہے، یہ آپ کی میرے لیے، اس چینل کے لیے بڑی کنٹریبیوشن ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر خدا کا روح آپ کو تحریک دے تو ضرور آپ اس میں ہمارے سپورٹیو ہو سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں۔ ہم نے 6 مہینے کے اندر اس چرچ بلڈنگ کو، جو ہمارا چرچ ہے، اس کی بلڈنگ کا کام ہونا باقی ہے، تو ضرور آپ اس میں بھی ہمارے مددگار بن سکتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ باقی نیکسٹ ٹائم ہم بات کریں گے۔ اگر کچھ آپ نے کہنا ہو تو آپ واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، بہت زیادہ آپ کو برکت دے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔